بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حمد و ثنا مالک لا یزال رب العزت احکم الحاکمین کے لیے خاص ہے۔ بے شمار درود و سلام آقا نامدار سرتاج انبیاء امام الہدیٰ آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پہ حمد و صلات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہمیں خوشی کا اظہار کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ ایک ہے فطری خوشی کا اظہار کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا۔ ہم نے اس صبح کے وقت سے غسل کیا، نہائے، کپڑے پہنے اور یہاں آ کر اجتماعی طور پہ ہم اکٹھے ہوئے۔ یہ ایک خوشی کا اظہار ہے جو اسلام نے ہمیں عطا کیا، جو اسلام انسان کی فطرت کے عین مطابق ہے۔ اس لیے انسانی تقاضا ہے کہ انسان مل جل کر خوشی کا اظہار، اجتماعی طور پر خوشی کا اظہار کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا۔ اس کے بعد ایک خوشی کا انداز یہ ہے جو اسلامی انداز پہ، اسلامی طریقے پہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہمارے لیے یہ جائز قرار دیا، حکم دیا کہ اکٹھے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑیں، اللہ کا قرب حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کے شاعر جو اسلام کے ہیں ان کا اظہار کریں۔ یہ گھروں سے یہاں آنا، باہر آنا، راستے میں تکبیرات کہتے ہوئے آنا اور جانا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ہو گیا۔ یہ اسی طرح اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یہ ذکر اذکار کہتے ہوئے گھر سے باہر عیدگاہ کی طرف آنا اور پھر عیدگاہ سے جاتے ہوئے یہ ذکر اذکار کرنا، اور جن کو اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی قربانی ادا کرنا، یہ در حقیقت اسلام کے شاعر کا اظہار ہے۔ پوری دنیا کو پتہ چل رہا ہے آج کہ 100 نہیں، 1000 نہیں، لاکھوں مسلمان، لاکھوں جانور چھوٹے یا بڑے اللہ کے راہ پہ دے رہے ہیں، اللہ کے راہ پہ دے رہے ہیں۔ پتہ چل رہا ہے ان کو کہ مسلمانوں کا یہ علامت ہے، مسلمانوں کا یہ شعار ہے، یہ دین کا حصہ ہے مسلمانوں کا کہ آج امت مسلمہ بیک وقت جمع ہو کر ہزاروں نہیں لاکھوں تعداد میں اللہ کی راہ کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کر کے اللہ کے راہ میں خون بہا رہے ہیں اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد منا رہے ہیں، ان کی یاد میں یہ کام ہو رہا ہے اور ہمارے پیغمبر علیہ السلام کی سنت کے مطابق، آپ کے انداز کے مطابق یہ کام سر انجام دیا جا رہا ہے۔ تو یہ خوشی کے مقام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے شاعر کا اظہار، اور دوستوں کے ساتھ پیار و محبت، مساکین کے ساتھ صدقہ و خیرات، گوشت کے ذریعے ان پر صدقہ خیرات کیا جائے گا اور دوستوں کے ساتھ بھی محبت کا اظہار کیا جائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آج مسلمانوں کے لیے مکمل ضیافت کے دن ہے، مکمل ضیافت کا دن۔ آج امت مسلمہ کا ہر فرد کے گھر کے اندر گوشت پہنچے گا اللہ کی طرف سے۔ اللہ نے یہ ایسا دن مقرر فرمایا کہ ہر فرد غریب ہو یا امیر اس کے گھر میں گوشت تیار ہوگا، اس کے بچے کھانا گوشت کھائیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں یہ خوشی کا موقع عطا فرمایا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
ما عمل ابن آدم من عمل یوم النہر احب الی اللہ من احراق الدم. آج کے دن اس وقت آج کا جو عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے وہ یہ عمل ہے اللہ کے راہ پہ حلال مال سے اللہ کے راہ پہ خون بہانا. اور فرمایا ان الدم لا یقع من اللہ بمکان قبل ان یقع بالارض. یہ جب خون بہایا جاتا ہے بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر، بسم اللہ واللہ اکبر یا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کیا جاتا ہے، مال خرچ کیا، زمین پہ ابھی خون کا قطرہ نہیں گرتا، اللہ کے ہاں مقام قبولیت کا شرف حاصل کر لیتا ہے. یہ امت مسلمہ کو اعزاز ہے، آج یہ اعزاز مل رہا ہے امت مسلمہ کو. اور اس میں حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد منائی جا رہی ہے. ہمیں یاد مناتے ہیں، سال ہو گئے یاد مناتے ہوئے، لیکن یاد منائیں ان کا انداز بھی تو سیکھیں، ان کا طور بھی تو سیکھیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انداز کیا تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا انداز کیا تھا، یہ سیکھیں. سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، عمل بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارے اندر انقلاب نہیں آیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام عظیم الشان پیغمبر ہیں، انہوں نے اپنی زندگی اللہ کے لیے وقف کر دی. اللہ نے جیسے کہا انہوں نے ویسے کیا، اللہ نے جیسے کہا ویسے کیا. کسی مقام پہ یوں نہیں کہا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، اللہ میں تیرا مقرب ہوں اور مجھ پر یہ مصیبت آ رہی ہے، مجھ پر یہ پریشانی آ رہی ہے. نہیں فرمایا. جب اللہ نے حکم کیا اللہ نے فرمایا اسلم، قال اسلمت لرب العالمین، اللہ میں تیرا فرما بردار ہوں، جو حکم ہوگا سرے خم تسلیم ہوگا، مانوں گا، عمل کروں گا. اللہ سے درخواست کی اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما، رب حب لی من الصالحین. سمجھایا جب اولاد کی تمنا ہو عرض کرو، ساتھ یہ ضرور کہنا رب حب لی من الصالحین، اللہ نیک بچہ عطا فرما، اللہ نیک بچہ عطا فرما. اولاد ہو نیک نہ ہو وہ باعث پریشانی بن جاتی ہے، صالح لڑکا عطا فرما. اللہ سے درخواست کی رب حب لی من الصالحین. اور 99 سال کی عمر ہے، اللہ نے بیٹا عطا فرمایا. پھر اللہ نے فرمایا اس عمر میں بیٹا ہو محبت پیار زیادہ ہوتی ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، دل کا سرور ہوتا ہے. فلما بلغ معہ السعی، جب چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، بھاگنے کے قابل ہو گیا، 6-7 سال کی عمر کا ہو گیا، اللہ نے فرمایا اے میرا خلیل، اے تو خلیل ہے، میرا بندہ ہے، میرے سے مانگا. دل کی سکون تھی، تیلے دل کی ٹھنڈک تھی. اب میں کہتا ہوں اس کو میرے راہ پہ ذبح کر دے، میرے راہ پہ قربان کر دے. کون ہے مسلمان؟ آج کا کون سا مسلمان ہے؟ وہ بکری ذبح کرتے ہو، اونٹ ذبح کرتے ہو، گائے ذبح کرتے ہو، یہ کرنا کوئی مشکل نہیں. بیٹے کو ذبح کرنا یہ ذرا آدمی سوچے تو صحیح، بیٹے کو تھوڑی تکلیف ہو برداشت نہیں ہوتی. ہاں بیٹے کو ذبح کر. بیٹا کیسا؟ فرمایا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. انبیاء کا خواب وحی من اللہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، اللہ کا پیغام ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے. بیٹے کو کہا پیارے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ بیٹے کا جواب تو سنو اے نوجوانو، بیٹے کا جواب تو سنو. ماں باپ آج کہتے ہیں بیٹے نماز پڑھو، بیٹے قرآن پڑھو. ہاں پڑھیں گے، آرام کرنے دو، سونے دو، ذرا مجھے آرام کرنے دو، نیند نہیں صحیح معنی کی، آرام کرنے دو. بیٹے کا جواب سنو. نوجوانوں ذرا سوچو، آج کی خوشی کا دن ہے، خوشی منا رہے ہو، اچھے کپڑے پہنے ہوئے، قربانی بھی کرو گے، گوشت بھی کھاؤ گے. ذرا دیکھو تو صحیح جس کے طریقے کی بنا پہ تم نے گوشت کھانا شروع کیا اس کا انداز کیا تھا. یہ نہیں کہ ابا جان ابا ہو کر مجھے ذبح کرتے ہو، ابا ہو کر مجھے میری گردن پہ چھری پھیرتے ہو، مجھے تکلیف ہوگی، میں پریشان ہوں گا. فرمایا نہیں، یا ابا تفعل ما تؤمر، اے پیارے ابا جان
دل میں کوئی ملال نہیں, کوئی چون و چرا نہیں. اے ابا جان یا ابت فعل ما تؤمر, اے ابا جان جو حکم ہوا کر گزرو. باقی رہا پریشانی کی بات, میں تیرا بیٹا ہوں, تو اللہ کا خلیل ہے, میں خلیل کا بیٹا ہوں. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, کوئی پریشانی کا معاملہ نہیں, میں صبر کروں گا. اللہ کے حکم کے آگے صبر کرنا, خلیل کا کام بھی صبر کرنا. حضرت اسماعیل علیہ السلام حلیم کا کام بھی صبر کرنا ہے, صبر کرنا ہے. آج نوجوانوں ذرا سنو, یہ تھے ابراہیم اسماعیل علیہ السلام. نماز کی پابندی ہم سے نہیں, روزے کی پابندی ہم سے نہیں, حلال حرام کا امتیاز نہیں. آؤ اگر عید الاضحیٰ مناتے ہو, قربانیاں کرتے ہو, ذرا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو دیکھو, سیرت کو اپناؤ. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سیرت کو اپناؤ, وہ تو جان دینے پر قربان ہے. اے اسماعیل سکھائی تجھے یہ ادا کس نے, تجھے یہ ادا کس نے سکھائی؟ اپنی جان دینے پہ قربان ہو گیا. فلما اسلما, کیسا باپ کیسا بیٹا, دونوں تیار ہو گئے, دونوں وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ, پیشانے کے بل لٹایا. اور کیا کرنا تھا, ہونا تھا. اللہ نے فرمایا ہم نے دیکھنا تھا, جو دیکھنا تھا وہ ہو گیا, جو دیکھنا تھا وہ ہو گیا. قد صدقت رویا, سچا خواب سچا کر دکھایا. نماز نہیں پڑھتے, روزے نہیں رکھتے, حلال حرام کا امتیاز نہیں کرتے, جھوٹ بولتے ہیں. اے نوجوانوں آؤ سبق حاصل کرو. آج گوشت کھانا ہے, ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے بنا پہ گوشت کھاؤ. اسماعیل علیہ السلام کو یاد رکھو, وہ تو جان دینے پہ تیار ہیں, ہم نماز پڑھنے پہ تیار نہیں, ہم صحیح بات کرنے پہ تیار نہیں, صحیح معاملات کرنے پہ تیار نہیں. ہماری عید صحیح معنی نہیں ہوگی جب تک اسماعیل علیہ السلام کے انداز کے مطابق زندگی بسر نہیں ہوگی. ذرا میں کہتے جاؤں, ٹائم کا دیکھ رہا ہوں, ٹائم کا خیال کر رہا ہوں, کہتے جاؤں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کافی عرصے کے بعد بیٹا ملا. پھر اللہ کا امتحان آ گیا, امتحان پورا کیا. اللہ نے فرمایا تو نے میرے سارے امتحانات پورے کیے, میں تجھے اعزاز دیتا ہوں. انی جاعلک للناس اماما, تو نے ہر آزمائش پوری کی, ہر آزمائش کو تحمل سے برداشت کیا, تحمل کے ساتھ اس کو پورا کیا. میں تجھے یہ اعزاز دیتا ہوں, پوری دنیا میں تیرا نام اچھے انداز میں ذکر ہوگا. یہود کریں گے اچھے انداز میں, نصارہ کریں گے اچھے انداز میں, ہندو کریں گے اچھے انداز میں, جو بھی مذہب والا ہوگا تیرا نام اچھے انداز میں ذکر کرے گا, تیری تعریفیں کرے گا, تیرے ذکر اچھے انداز میں ہوگا. یہ مقام اللہ نے عطا فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. کس بنا پہ؟ اللہ کے امتحانات پورے کیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ پڑھو, پتہ چلتا ہے ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بندے تھے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مختصر ذکر کر دیا, اور ذرا تھوڑا سا مختصر حضرت حاجرہ علیہ السلام کا بھی تذکرہ کرتے جاؤں. اللہ نے بیٹا دیا, حکم ہوا اس بیٹے کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ آؤ. بیوی کو سوار کیا, حضرت حاجرہ کو, اور حضرت اسماعیل چھوٹے بچہ دودھ پیتے کو سوار کیا. مکہ میں لے گئے, ایک جگہ پہ جبرائیل سے پوچھا یہاں ٹھہرے؟ ہاں جی یہاں ٹھہرو. ان کو اتارا, وجدہ, اور ان کے پاس ایک کھجور کی تھیلی رکھی اور ایک پانی کا مشکیزہ رکھا. فرمایا یہ کھاتے رہنا پیتے رہنا. کافا ابراہیم منطلقاً, واپس ہونے لگے. فتبعتہ ام اسماعیل پیچھے آئی, کہنے لگی یا ابراہیم اے نتذہب, کہاں جا رہے ہو؟ تترکنا بہذا الوادی, اس وادی میں چھوڑ رہے ہو. لیس فیہ انیس, یہاں کوئی ساتھی نہیں, یہاں کوئی چیز نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام بات نہیں کرتے, بار بار کہتی ہیں, جواب نہیں دیتے. کہنے لگی اللہ ہمارا کہا کہ اللہ نے حکم دیا, بس اتنا جواب دیا. نام چل پڑے. جب وہاں سے آگے چلے, پہاڑ کی وادی میں آئے, دل میں خیال آیا اولاد ہے, بیوی ہے, سنگ اور کیسے میدان میں صحرا میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. اللہ سے درخواست کی, فرمایا اللہ ربنا, یا ہے میرے اللہ, انی اسکنتو,
इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुकीमुस्सलात रब्बना लियुकीमुस्सलात फजअल अफ़िदतम मिनन नास तहवी इलैहिम। अल्लाह ये सहारा है, ये सहारा है अल्लाह, यहाँ कोई नहीं अल्लाह, मैं तेरे सहारे पे छोड़े जा रहा हूँ। ऐ अल्लाह यहाँ लोगों के दिल फेर दे, या अल्लाह इसको आबाद कर दे। अल्लाह पाक ने दरखास्त कबूल फरमाई। उस वक़्त भी कुछ अरसे के बाद आबादी शुरू हो गई, शुरू हुई, लोग आने लगे, जुर्हम बरू जुर्हम का कबीला आने लगा। फिर अल्लाह ने के पाक पैगम्बर ने फरमाया वर्ज़ुक़हुम मिन समरात, ऐ अल्लाह समरात का रिज़्क़ इन्हें अता फरमा। अल्लाह पाक ने वो दरखास्त भी कबूल की। दुनिया के अंदर जो भी किसी मकाम पे कोई फल तैयार होता है, पहले उस मकाम में बलद हराम में पहुंचता है। इब्राहिम सलाम की दुआ। हाँ, जरा अंदाजा लगाओ, जरा अंदाजा लगाओ, ऐ मेरी बहनों जरा अंदाजा लगाओ, हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम का कोई और सामान नहीं, ये नहीं कहा क्यों छोड़कर जा रहे हो, मैं कैसे वक्त गुजारूंगी। सब्र किया, तहम्मुल किया, सब्र किया, तहम्मुल किया। पानी खत्म हो गया, खजूरें खत्म हो गई। फिर सफा पहाड़ी करीब थी, सफा पहाड़ी पे चढ़ी, देखूं कोई नजर आए, किसी के पास पानी हो, कोई नजर आने वाला नहीं। फिर नीचे देखा, वादी में नीचे देखा, नीचे उतरी, जब वादी में उतरी दौड़ लगाई, फिर मरवा पे चढ़ी, मरवा पे चढ़कर देखा कोई नजर आता है, कोई नहीं नजर आया। इसी तरह परेशान है, बेटे को देखने की वजह से बहुत परेशान हुई। बेटा हरकत में है, प्यास लगी हुई है, उसके सीने में दूध नहीं, उसको भी प्यास, बेटे को प्यास, परेशानी का आलम है। अरे बेटी, अरे बहनों बात सुनो तो सही, परेशानी का आलम है। इसी तरह 7 चक्कर लगाती, 7 चक्कर लगाए, 7 चक्कर लगाए अल्लाह की रजा के लिए। अल्लाह ने फरमाया, अरे हाजरा तेरी ये मेहनत मेरी रजा के लिए थी, मुझे पसंद आ गई, मैं इसको कबूल कर रहा हूं। किसी का हज कबूल नहीं करूंगा, किसी का उम्रा कबूल नहीं करूंगा, जब तक तेरी ये अदा न करेगी, तेरा ये तरीका इख्तियार न करेगी। सफा मरवा की साज करेगी, हज होगा, सफा मरवा की साज करेगी, उम्रा होगा, वरना नहीं होगा। आओ अंदाजा लगाओ वो कैसे लोग थे, कैसे मर्द थे, कैसे मस्तूरात थी, अल्लाह के लिए बहुत तकलीफें बर्दाश्त की, बहुत परेशानियां बर्दाश्त की। आओ बात खत्म करते हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ये तरीका। साहबा ने पूछा, माहाज़िल अज़ाही, ये कुर्बानी क्या है, इसकी क्या वजह है, इसकी बुनियाद क्या है, ये क्यों हुई? फरमाया, सुन्नत अबीकुम इब्राहिम, तुम्हारे अब्बे इब्राहिम का तरीका है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तरीका ये चला आ रहा है। तो पूरी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तारीख पढ़ो, समझो और उसके मुताबिक जिंदगी बसर करो। अल्लाह तबारक व तआला हमें हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के अंदाज को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। एक दो बातें सुन लो। बाद लोगों के जहन में ये बात है कि कुर्बानी आज फलां के नाम पे, अगले साल फलां के नाम पे, फिर अगले साल फलां के नाम पे, इसी तरह घरों में तकसीम होती है। ये बात, ये कोई मसला नहीं है। घर का सरबराह जो होता है ना, वो कुर्बानी करता है, वो सबकी तरफ से हो जाती है। किसी के लिए नाम मुकर्रर करना, आज फलां बेटे की, अगले साल फलां बेटे की, ये बातें नहीं है। दूसरा मसला ये कि कहते हैं कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से बनाए जाओ, ये कोई वाज़े तौर पे शरीयत में ये बात नहीं। बाज़ों का 3 हिस्से की बजाय आधा भी खर्च हो जाता है, बाज़ों का सारा भी खर्च हो जाता है, तो इसमें कोई पाबंदी की बात नहीं। एक और बात कहते हैं कि जी ये नमाज के बाद रोज़ा है, तो जब कुर्बानी करेंगे गोश्त होगा, गोश्त तैयार होगा, वो खाएंगे, फिर रोज़ा खोला जाएगा। कैसे उसे रोज़ा खोला जाएगा? ये मसला भी नहीं है। रोज़ा होता है सुबह से लेकर शाम तक, और ये जुज़ वक्ती रोज़ा नहीं। लोगों में मशहूर है कि कुर्बानी का गोश्त तैयार होगा, खाएंगे और रोज़ा इफ्तार करेंगे, ये रोज़ा नहीं है। अलबत्ता पसंद ये है, हज़रत अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी फरमाई, कुर्बानी का गोश्त तैयार कराया, फिर उसे खाया। अफजल बात यह है, मुस्तहब क्या है, यही है। हाँ, अगर किसी की तबीयत बर्दाश्त नहीं करती, शुगर की बीमारी है, ब्लड है, या वैसे कमज़ोरी है, बर्दाश्त नहीं करती, तो नमाज के बाद जो खाना चाहे खा सकता है। अगर देर कर सकता है तो कुर्बानी के गोश्त खाए, तो ये बेहतर बात है। एक और मसला,
اگر کوئی جانور حمل والا تھا، ذبح کے بعد بچہ پیدا ہو گیا تو کچھ کہتے ہیں یہ قربانی مکروہ ہے. کوئی بات ایسی نہیں ہے جس کی وجہ سے قربانی مکروہ ہو. اگر وہ مردہ پیدا ہوا تو اس کو کھانا چاہو تو کھا سکتے ہو، نہ کھاؤ ڈال دو تو کوئی حرج نہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مسدد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے حضرت سے سوال کیا، ہم جانور ذبح کرتے ہیں اور اس کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کو کیا کریں؟ فرمایا چاہو تو کھا لو اور چاہو تو اس کو ڈال دو. اس لیے قربانی مکروہ نہیں ہے. اگر زندہ پیدا ہوا پھر اس کو ذبح کیا جائے. یہ دو قربانیاں نہیں، ایک ہی قربانی ہے، کیونکہ وہ اس کا حصہ ہے، دو قربانیاں نہیں. یہ چند باتیں تھی، یہ بات بتا دی. اور اس کے بعد ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ مقام دیا جو شیخ مولانا محمد رفیق الاسری رحمۃ اللہ علیہ کی خواہش تھی کہ کلاس روم کمرے تیار ہو جائیں. اللہ کی توفیق سے اس سال کے شروع سے کلاس روم تیار ہو گئی ہیں اور اساتذہ کرام ان کلاس روموں میں تدریس کر رہے ہیں. کسی کو موقع ملے آ کر زیارت کرے. بہت خوبصورت منظر ہے، بہت خوبصورت انداز ہے کلاسوں میں پڑھانے کا. اور ہمیں دیکھنا چاہیے، جماعتی احباب غیر جماعتی احباب کو دیکھنا چاہیے کہ مدرسے میں کیا انتظام ہوا، کیا تعمیر ہوئی ہے، کیا کام ہو رہا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ مزید جماعت کو، انجمن کو، جماعتیوں کو، دوست احبابوں کو جو تعاون کرتے ہیں، یہ تعاون کیا ہوا اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائے اور مزید امداد کرنے کی، تعاون کرنے کی اللہ پاک تو توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. ربنا آتنا من لدنک رحمة وهیئ لنا من امرنا رشدا. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے اللہ جو حاضرین جماعت ہے، اللہ ان کی قربانیاں قبول فرما. اے اللہ ان کی نیکیاں قبول فرما. اے اللہ ان کا یہاں آنا اپنی رحمت میں قبول منظور فرما. اے اللہ جو دل میں مستورات و مرد اچھی آرزو لے کر آئے ہیں، اللہ ان کی تمنے پوری فرما. اے اللہ ہمارے چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما. اللہ ہمارے چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما. اے اللہ ہم گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں. اللہ تیری رحمت کے امیدوار ہیں. اے اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنی رحمت کو دیکھ. اے اللہ ہم تیرے آگے ہاتھ اٹھا کر درخواست کر رہے ہیں، اللہ ہمارے گھر میں برکت فرما دے. اے ہمارے گھر سے بیماری دور فرما دے. اے اللہ ہمارے دلوں میں اسلامی اخوت محبت پیدا فرما. اے اللہ ہمارے بچوں کو صالح نیک بنا. اے اللہ ہمارے بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے اللہ جو لوگ اس ادارے کے بانی ہیں، اس ادارے کو چلانے والے، اس کی آبیاری کرنے والے علماء کرام، شیوخ اعظام اور انجمن کے ساتھی جماعتی احباب اللہ جو تیرے پاس پہنچ چکے ہیں، اللہ ان کو جنت الفردوس نصیب عطا فرما. اے اللہ ہمیں
ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ تمام ساتھیوں کی جو اس ادارے کے ساتھ کوشش ہے اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ اب ہمارے اوپر اپنی خاص رحمت نازل فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں شفا عاجلہ کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو پریشان ہیں حال ہیں پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جنہوں نے قربانی کا انتظام کیا ہے اللہ اپنی ان پر رضا نازل فرما، ان کی قربانیاں قبول فرما۔ اے اللہ جنہوں نے قربانیاں نہیں کی اللہ ان کو استطاعت توفیق عطا فرما۔ قربانی کے بعد نماز کے بعد قربانی کر کے پھر حجامت مسنون کرنا یہ ضروری ہے، ایسا کرنا۔ اے اللہ ہمارے چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما۔ اے اللہ اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ اے اللہ اس مدرسے سے جو فارغ ہونے والے طلباء علماء کرام ہیں اللہ ان کو صحیح معنی دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اساتذہ کرام کو صحیح معنی دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جماعت کے انتظامیہ اور دوسرے احباب مکمل جماعت دوسرے ساتھی اے اللہ ان کو صالح بڑا۔ اے اللہ ان کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ مدرسے کے ساتھ جو ان کی کوشش ہے اللہ اپنی رحمت سے قبول منظور فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں شفا عاجلہ کاملہ عطا فرما۔ اور ہمارے محلے میں ایک بی بی بیمار ہے دل کے عارضے سے ہسپتال ہے ان کی درخواست ہے اللہ اس کو اللہ شفا عاجلہ کاملہ عطا فرما۔ اللہ شفا عاجلہ کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں گناہ گار بھی ہیں خطا کار بھی ہیں اللہ معاف فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ دعا کے بعد مسنون طریقہ ملنے کا السلام علیکم مصافحہ اور تقبل اللہ منا ومنکم اور معان کا اسلامی انداز نہیں ویسے دنیاوی معاشرتی بات ہے اگر کر لیتا ہے تو دنیاوی طور پہ اور بات ہے ورنہ تقبل اللہ منکا ومنکم۔ اللہ ہمیں جس طرح ہم اکٹھے ہیں اللہ اسی طرح ہمیں اکٹھے عید پڑھنے کی اور اکٹھے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اسلامی اخوت محبت پیدا فرما۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ جیسے آئے تھے ذکر اذکار کرتے ہوئے اسی طرح جاتے ہوئے ذکر اذکار کرنا راستہ بدل لینا آپ سلم کا طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے طریقے کے مطابق کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔